اور پھر یہ میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی اہم بات رکھنے والا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے یہ کوئی باقاعدہ ریاست نہیں ہے، نہ کوئی صوبہ ہے، یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں نے مختلف ادوار میں جو ہے وہ حکومتوں میں رہے ہیں، اور انہوں نے تحریک آزادی کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے لیے اور پھر آزاد کشمیر کے تشخص کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیا اور کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں رہے، بلکہ جہاں بھی آزاد کشمیر کی کوئی شخصیت یہاں سے باہر جاتی تھی یا کوئی کہیں بھی کوئی بات چیت کی جاتی تھی تو آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا تھا پارلیمانی نظام میں اس کی مثال ایسے آپ کو دوں گا کہ پاکستان میں مختلف ادوار میں آمریت آئی لیکن آزاد کشمیر میں جمہوریت رہی، اور پھر اس کی مضبوطی کے لیے آج تک اس خطے میں ایک امن، آشتی، رواداری اور پیار محبت کا ماحول رہا، اور پھر اس کی دیگر پاکستان کے صوبوں سے اور جی بی سے آزاد کشمیر کی ہمیشہ حیثیت جو ہے وہ مختلف رہی، اور ایک اچھا پیغام دینے والی شخصیات یہاں سے ابھرتی رہی اور پھر وہ چلتی رہی، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ اب بھی باقی ہے، لیکن جو ہم باقی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ کام اس طرح نہیں کر رہے جو یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ جس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کی حیثیت یہ ریاست رکھتی ہے، اور اس کا ہر ادوار میں اس کے حالات اور واقعات کے تحت اس کی صورتحال کو جانا اور پہچانا گیا۔ اب میں مختصر کرتے ہوئے اس طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی قائم ہوئی اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے حکومت بنائی، اور بڑی واضح سی حکومت اکثریت سے حکومت بنی، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی چیئرمین جن کا میں آج بھی شکر گزار ہوں، آج بھی میں اعتراف کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ کا، آج بھی میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور میں ان کا سپاہی ہوں۔ آج بھی میں عمران خان کو جو کہ بیرونی دنیا میں جس طرح اسلاموفوبیا پر اور جس طرح مسئلہ کشمیر پر جرأت سے بات کی ہے، میں ان کو مسلم امت کا لیڈر قرار دیتا ہوں۔ اور پھر پاکستان میں جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو سہارا دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، مشکلات پاکستان میں اپنی جگہ، لیکن ایک واحد قوت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پھر وہ اس کا چیئرمین عمران خان صاحب ہے۔ اب آزاد کشمیر میں جب حکومت میرے جیسے ایک ناچیز کے ناتوان کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو میں نے بہت طریق آسان اس کام کو انجام دیا، اور ریاست کو جو ہے وہ ریاست کے وقار کے لیے، اور پھر ریاست میں ایک اور بھی ہے کہ ایک حکومت ہے اور ایک ساتھ اس کے اپوزیشن ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی ریاست کی اپوزیشن سے اچھے تعلقات استوار کیے، اور پھر اس کے لیے یہی تھا کہ ہماری یہاں کوئی کوتاہی، کمی، کجی جو ہے انتظامی امور میں، اس کا براہ راست اثر تحریک آزادی کشمیر پر پڑتا ہے، اور بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں آزاد کشمیر میں کہ اس کے مقبوضہ کشمیر میں بھی اثرات ہوں، اور بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے
اس کے وجود کو جب ہم دنیا میں چیلنج کریں تو مقابلے کے طور پر آزاد کشمیر جو سامنے رکھ کے صورتحال پیدا ہو کہ آزاد کشمیر میں ایک آزاد حکومت، ایک بہترین پارلیمانی نظام ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج ہے، جبر ہے، تشدد ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، قیادت جو ہے وہ قبض خانوں میں شہادت لے رہی ہے۔ تو اس طرح وہ دنیا کے سامنے وہ مسئلہ جائے جس کی بنیاد پر ہمارے ان کشمیریوں کو اس بات کا فائدہ پہنچے کہ اس صورت میں ایک مضبوط حکومت، ایک اچھی ڈیلیور کرنے والی حکومت آزاد کشمیر میں، اور ایک اچھی پاکستان میں حکومت، اور پھر پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کا بہترین وکیل اور سفیر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کی خاطر ہمیں یہاں ایسا ماحول پیدا کرنا تھا، اس ماحول کو ہم نے پیدا کیا۔ لیکن بادل ناخواستہ مجھے 8.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے کچھ لوگوں نے سازش کر کے، تو جب مجھے عدم اعتماد کی بنیاد پر نکالنا چاہا تو میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا، اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک اپنے آپ کو کبھی بھی فرسٹریشن کا شکار نہیں کیا۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے، آپ سارے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی بھی نہ ہی اسمبلی میں نہ ہی اسمبلی کے باہر آپ نے کوئی اس طرح کی بات سنی ہوگی کہ قیوم نیازی نے بحیثیت پرائم منسٹر تو کام اچھا کیا، لیکن جو ہی اس عہدہ جلیلہ سے منصب سے فارغ ہوا تو بکھراٹ کا شکار ہو گیا اور اپنی اوقات دکھا دی۔ تو میں چونکہ جن لوگوں کی آفاق شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں بحیثیت سیاسی کارکن کے اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن آپ کے ہی بھائیوں کی موجودگی میں اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ اس کو میں اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اور تیسری بات جو میں نے کی وہ یہ کہ یہ 2 میں 6 اشعار کی نقطہ نظر سے آپ کو سارا لب لباب بیان کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کے بعد سوال و جواب کے بغیر میں وہاں سے چلا گیا، اور پھر اسمبلی کے اندر بھی جبکہ میری دوسری طرف سے جو میرے سکسیسر تھے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سکسیسر جو ہوتا ہے آنے والا، اس کو اسمبلی کے فلور پر یا جانے والے کے لیے کیا کلمات کہنے ہوتے ہیں یا اپنے ہاں سے کس طرح کی وہ گفتگو کرنی چاہیے، اس طرح کا ماحول نہیں وہ رہا، لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا اور پھر آگے چلے۔ اب میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں میں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہم لوگ، میں نے یہاں کے سینئر جو پالیٹیشین تھے، سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ان کو میں نے یہ کہا کہ ساری باتیں قبول ہیں، منظور ہیں، لیکن ایک چیز پر کبھی آپ اور میں